السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ارشد کریم ہے۔ Today I am here with you to continue the course on Pakistan studies. Today we have the last part of our discussion on making of constitution, for which I have titled it as Lahore Resolution and the Aftermath. I am dividing the study for today into 6 basic points which you can see on the screen. 1. Lahore Resolution passed on 24th March 1940 in Lahore at then Minto Park and now known as Minar-e-Pakistan in the city of Lahore. 2. Background of the passage of the Lahore Resolution. 3. October 1940, Gandhi's announcement of Satyagraha, that is resistance. 4. Cripps mission of March 1942. 5. Arrival of cabinet mission in 1946. And 6. Failure of cabinet mission and passage of 1947 Government of India Act. The first one we are going to take up is Lahore Resolution, which passed on 24th March 1940 in Lahore at the Minto Park, now which is known as Minar-e-Pakistan. Let us begin our study with the Lahore Resolution background. Quaid-e-Azam made several attempts during 1935-1939 to make the Congress leaders to understand the Muslim point of view, such as he started in 1935 with Rajendra Prasad, then Congress president, but failed. In 1937, he exchanged letters with Gandhi and Nehru, and both refused to understand him. He exchanged letters with newly elected Congress President Subhash Chandra Bose, which had no eventful result. Then again, he exchanged letters with Nehru in 1939, who adamantly believed that there was no Hindu-Muslim problem existed. Consequently, it showed that Congress attitude reinforced Muslim separatism, showing oppression in Hindu-majority provinces by the Congress government. ہم نے لاہور ریزولوشن کے مطالعے کی شروعات کی بنیاد یہاں سے ڈالی کہ قائد اعظم نے کس طرح اپنی کوشش کو جاری اور ساری رکھا، اور ابھی جو آپ کو میں نے وہ نقطے مختلف بتائے کہ کس کس طریقے سے قائد اعظم نے کوششیں کیں کہ ریکنسیلیشن ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ہو جائے، مگر وہ اس میں ناکامیاب ہوئے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ جو اس زمانے میں صدر تھے کانگریس پارٹی کے راجندر پرساد، ان کے ساتھ، اس کے بعد گاندھی کے ساتھ، اس کے بعد نہرو کے ساتھ، اس کے بعد سبھاش چندر بوس کے ساتھ، اور پھر آخر میں نہرو کے ساتھ قائد اعظم نے خط بھی ایکسچینج کیے، خیالات بھی ایکسچینج کیے، اپنی کوشش بھی جاری رکھی، مگر ہر مقام پر ان کو ناکامیابی ہوتی چلی گئی جب کسی نے بھی ان کا کہنا نہ مانا، اور حد یہاں پر بڑھ گئی جبکہ آخر میں انہوں نے نہرو سے اس کے اوپر سلسلہ شروع کیا تو نہرو نے باضابطہ ایڈمنٹلی کہہ دیا کہ ہندو مسلم پرابلم ہندوستان میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے، اور یہ وہ مقام تھا جب قائد اعظم کو اس بات کا مکمل طور پہ احساس ہو گیا کہ اب ہندو اس بات کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ وہ ریکگنائز کریں کہ دیر ایگزسٹ اے مسلم کمیونٹی اینڈ دے آلسو ہیو دی authority or have the power or have the desire to have an equal share in the constitutional making and also in the government participation of the Indo-Pakistan subcontinent. نتیجہ یہ نکلا کہ قائد اعظم کو جب یہ احساس ہوا تو نتیجہ یہ نکلا کہ اب کوئی اور ایسا راستہ نظر نہیں آتا علاوہ اس کے کہ اب مسلمانوں کے لیے کوئی ایسی چیز قائم کی جائے جس میں وہ امن و امان کے ساتھ، اپنے تصدق کے ساتھ، اپنے ایمان اور اکرام کے ساتھ، اور اپنے ثقافتی اور روایتی کلچرل ویلیو سسٹم کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے کہ جب ہم آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن پڑھ رہے تھے تو اس وقت بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا بالفاظ دارالحرب اور دارالاسلام کا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب
شاہ ولی اللہ اور ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز اور اس کے بعد سید احمد شہید کے نعروں نے سامنے یہ آواز لائی تھیں کہ ہندوستان ایک دارالعرب ہے اور اسے دارالاسلام بنانے کی ضرورت ہے، اور وہی تصور سامنے نظر آ رہا تھا کہ ہندوستان اب باضابطہ طور پہ دارالحرب اس لیے بن چک رہا تھا کہ ہندو کافروں میں شامل ہوتے تھے اور ان کے ماتحت مسلمانوں کا رہنا دارالحرب کا قائم کرنا ہے۔ تو وہ تصور جو آئیڈیالوجیکلی بیس بن چکا تھا ہندو مسلمان کی علیحدگی کا اور مسلمانوں کے اپنے ثقافتی، روایتی اور معیشی زندگی گزارنے کے طریقہ کار کے علیحدگی کا، یہ اب باضابطہ طور پہ سیاسی شکل میں ابھرا۔ ہم اس پر ایک بہت لمبی چوڑی روشنی ڈال چکے ہیں، اسے ہر زاویے سے دیکھ چکے ہیں، تاریخی زاویے سے، سیاسی زاویے سے، معیشی زاویے سے، معاشرتی زاویے سے، اخلاقی زاویے سے، اور خاص کر کے آئیڈیالوجیکل نظریاتی زاویے سے بھی۔ اور پھر ہم نے مختلف لیڈروں کے بھی کارکردگی کو دیکھا ہے، اور تمام سے جمع کر کے جب ایک جگہ ہم پہنچتے ہیں اور علامہ اقبال کے ایڈریس کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں جہاں لاہور ریزولوشن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ پورا ماحول اب بن چکا تھا ایسا کہ مسلمانوں کو ایک ایسی جگہ چاہیے تھی ظاہر ہندوستان کے اندر ہی، جہاں وہ اپنی سانس خود لے سکتے، جہاں اپنے آپ پر وہ خود حکومت کر سکتے، اور بالخصوص اپنے معاشرتی نظام کو، اپنے سیاسی نظام کو، اپنے معیشی نظام کو اللہ کے بتائے کے راستے پہ چلتے ہوئے آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن کے اوپر قائم رہتے ہوئے اسے جاری ساری رکھ سکتے تھے۔ اور یہی وجہ بنتی ہے جہاں سے لاہور ریزولوشن کی شروعات ہوتی ہے، اور بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتایا میں نے کہ کس طریقے سے قائد اعظم نے آخر تک کوشش کی اور اس نتیجے پر قائد اعظم پہنچے کہ اب حالات جو ہیں وہ بالکل بدل چکے ہیں۔ ایک طرف تو آپ کو میں نے بتایا کہ کیا ہو رہا تھا ہندوستان کے اندر، دوسری طرف یورپین ورلڈ میں بھی جمہوریت کا تصور تیزی سے پھیل رہا تھا، جنگ عظیم دوئم ہو رہی تھی، اور ہندوستان میں بھی جمہوریت کا تصور 1935 کے ایکٹ کے حوالے سے 1937 میں جو الیکشن ہوا تھا وہاں بھی یہ بات آلریڈی عملی طور پہ سامنے آ چکی تھی۔ تو یہ جو میجورٹی اور مائنورٹی کا تصور تھا ڈیموکریسی کے لیے، اسی سے ملت اسلامیہ جو تھی وہ خوفزدہ تھی کہ جب کھلے طور پہ قائد اعظم کے اتنے اصرار کے باوجود اور ایکسچینج آف لیٹرز اینڈ ایکسچینج آف ویوز ود دی کانگریس لیڈرز جو آپ کو ابھی میں نے بتایا، انہوں نے یہ بتا دیا تھا صاف طور پہ نہرو نے کہ کوئی ہندو مسلمان کا مسئلہ ہی نہیں، تو پھر آگے ایک چیز اور پیدا ہو چکی تھی، اور وہ پیدا ہوئی تھی کہ مسلمان جو تھے وہ اب سیکھ گئے تھے کہ جمہوریت کیا چیز ہوتی ہے، جمہوریت کا تصور کیا ہوتا ہے، اس میں حکومت کے طریقہ کار کیا ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے مائنورٹی کو میجورٹی دبا سکتی ہے۔ ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے قائد اعظم اس نقطۂ نظر پہ پہنچے تھے کہ انہوں نے آخری کوشش کی 1939 میں، اور اس اپنی آخری کوشش میں بھی وہ ناکامیاب رہے۔ تو ان کے پاس صرف ایک ہی سلسلہ تھا کہ وہ انہوں نے ہندوؤں کو کچھ نقطے دیے کہ ان نقطوں کے اوپر اگر آپ تیار ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنے طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ ریکنسیلیشن کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ وہ نقطے جو قائد اعظم نے دیے تھے وہ نقطے تھے کہ ورلڈ وار کے دوران ہی تک رکے رہیں گے اور اس کے نقطے کو دیکھا جائے گا اور اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی، اس کے بعد ہی کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے۔ وہ نقطے تھے، پہلا کولیشن منسٹریز ان دی پروونس، دوسرا نو لیجسلیشن افیکٹڈ مسلمز ان 2/3 آف دی مسلم اپوزڈ اٹ، تیسرا نو کانگریس فلیگ ٹو بی ہوسٹڈ ان پبلک بلڈنگ،
چوتھا نو بندے ماترم ایز نیشنل سانگ، اور پانچواں ٹو اسٹاپ کانگریس افیکٹ ٹو ڈسٹرائے مسلم لیگ۔ آپ نے دیکھا کہ یہ وہ پانچوں نقطے ایسے تھے جو کہ یہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کو فیور کر رہے تھے اور مسلمانوں کا ایسا ڈیمانڈ تھا جو نایاب تھا، بلکہ یہ احساس دلاتا ہے کہ قائد اعظم کو پورا احساس تھا اس بات کا کہ مسلمانوں کی جو اپنی فاؤنڈیشن تھی، سوشو کلچرل ویلیو سسٹم، اس پر آنچ نہ پڑے۔ ایک جسٹ مثال کے طور پہ کہ بندے ماترم کا نعرہ نہ لگایا جائے۔ تو یہ جو نقائط تھے مختلف جو دیے تھے قائد اعظم نے، کانگریس نے اس کو بالکل رد کر دیا، اس سے نا اتفاقی برتی کہ ہم جی اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ تو اب ایسے مقام پر قائد اعظم کے پاس کوئی اور بچی نہیں جس کے تحت کچھ اور بھی کیا جا سکتا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آل انڈیا مسلم لیگ met in Patna for annual convention of 1938 and created a committee headed by M.M. Sharif to examine the report the government towards Muslims in Congress majority provinces۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی جو کنونشن ہوئی پٹنہ میں 1938 میں، اس میں قائد اعظم نے کہا کہ بھائی دیکھو، جو کانگریس پارٹی کے پروونسز میں حکومتیں بنی تھیں، آپ کو یاد ہوگا 1935 کے ایکٹ کے تحت 1937 میں جب الیکشن ہوا تھا ہندوستان میں، تو 9 پروونسز ایسے تھے جہاں کے کانگریس کی میجورٹی تھی، اور اس میجورٹی کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ نے ایک کمیٹی بنائی۔ کمیٹی ایس ایم شریف صاحب کے زیر صدارت بنی، اور اس کمیٹی نے 1939 میں اپنی رپورٹ دینی تھی کہ کانگریس کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ کیسا رہا ہے ان صوبوں میں جہاں جہاں کانگریس کی حکومت تھی۔ 1939 میں شریف رپورٹ آئی، اور شریف رپورٹ نے باضابطہ طور پہ یہ وعدہ کر دیا کہ آل انڈیا کانگریس کی سرکار کی حکومت سارے پروونسز میں ایسے ایسے کام کرتی رہی ہے جس سے کہ باضابطہ طور پہ ملت اسلامیہ پر چھیٹ پڑی ہے۔ مثلاً سورستی پوجا اسکولوں میں ہونے لگی، مثلاً بندے ماترم ان کا باضابطہ طور پہ قومی ترانہ بن گیا اسکول میں، جو بچوں کو زبردستی کھڑا کر کے پڑھایا جانے لگا۔ تو اس طرح کی وہ چیزیں سامنے آئیں جس سے وضاحت ہو رہی تھی کہ ہندوستان بجائے سیکولر اسٹیٹ بننے کے، بجائے ایک ایسا ملک بننے کے جہاں کے مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ایک ہندو اسٹیٹ بننے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ اور یہی بہت خطرناک بات تھی جو کہ 1939 کے شریف رپورٹ میں واضح طور پہ پیش کی گئی تھی۔ شریف رپورٹ دسمبر کے مہینے میں آتی ہے 1939 میں، اور فوراً ہی آگے چل کر کے مارچ کے مہینے میں 1940 میں لاہور میں اینول کنونشن ہوتا ہے آل انڈیا مسلم لیگ کا۔ Thus, in the 1940 annual session, Lahore Resolution was passed on 24th March, which declared the demand of an independent sovereign state for the Muslims of the subcontinent by dividing India into 2 states of India and Pakistan۔ لہٰذا 1940 میں مارچ کے مہینے میں جب لاہور میں اینول سیشن ہوا آل انڈیا مسلم لیگ کا، 23 مارچ کو ہوا تھا، 24 مارچ کو ریزولوشن پاس ہوا، اور اس ریزولوشن میں صاف طور پہ وعدہ کر دیا گیا کہ ہند پاکستان بر صغیر کے مسلمان ایک انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ چاہتے ہیں جو کہ ہندوستان ہی کے حصے سے بنایا جائے گا یا بنایا جا سکتا ہے، وہ ان کا ڈیمانڈ تھا۔ اور اس طرح لاہور ریزولوشن، جو کہ پاکستان ریزولوشن کے نام سے پکارا جاتا ہے، فاؤنڈیشن بنا پاکستان کے قیام کا۔ اور 1940 سے لے کے تب آل انڈیا مسلم لیگ کا رویہ بالکل مختلف ہو گیا، آل انڈیا نیشنل کانگریس کا رویہ مختلف ہو گیا، جس کے اوپر اب ہم آگے روشنی ڈال رہے ہیں، جو کہ ہمارا تیسرا نقطہ ہے۔
In October 1940, Gandhi announced his plan of individual satyagraha, which had led over 600%, including top Congress leaders, into prison. Gandhi provoked a mass movement but failed because it was not for the freedom of India but for British government to recognize Congress as only representative of the Indian people. سب سے پہلے جو تیسرا نقطہ تھا کہ گاندھی نے کوشش کی ستیہ کی اور اس میں وہ ناکامیاب رہے. وہ کوشش انہوں نے یہ کی تھی کہ ہندوستان میں ایک ماس موومنٹ چلائیں اور وہ ماس موومنٹ ان کا کامیاب ہو جائے اور اس طریقے سے جو مسلم لیگ کا ریزولوشن تھا وہ بھی ناکامیاب ہو جائے. مگر وہ اپنے اس کام میں ناکام رہے. ان کو وہ لیڈرشپ کا جو تصور تھا ان کے دل میں بیٹھا ہوا، ان کے دماغ میں بیٹھا ہوا، وہ کامیابی نہیں لا سکا. ہندوستان میں کوئی ماس موومنٹ بھی نہیں ہو سکا، ان کی ستیہ گرہ بھی کامیاب نہیں ہو سکی، اور اس کا نتیجہ اب ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے یہ نکلا کہ برطانیہ کی کابینہ نے اپنے طور پہ برطانیہ سے ہندوستان میں ایک مشن بھیجا 1942 میں، جسے ہم کرپس مشن کے نام سے پکارتے ہیں. اور اس کرپس مشن نے بھی کوشش کی کہ کوئی ایسا سلسلہ پیدا ہو جائے کہ آل انڈیا نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے درمیان کسی قسم کا ریکنسلیشن ہو جائے اور یہ سیاسی ہنگامے جو ہیں ختم ہو جائیں. The Cripps Mission of 1942 brought the British were in trouble in the geographical area of subcontinent in the World War II as Japanese had advanced in Burma. The British government sent a mission led by Sir Stafford Cripps in 1942 to Delhi to set up an elected body in India after the war. Mission failed with the outbreak of Quit India movement of 1942 by Gandhi. کرپس مشن کا بھی اپنا مسئلہ تھا. سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ڈیورنگ دی ورلڈ وار جب جاپان نے ورلڈ وار کو جوائن کیا جرمنی کے ساتھ تو جاپان نے فار ایسٹ میں بڑھنا شروع کیا، اور جاپان سے چائنا، چائنا سے انڈو چائنا، انڈو چائنا سے ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے پہنچتے پہنچتے وہ انڈیا کے بارڈر پہ آ گیا اور برما تک پہنچ گیا. برما کو جاپان نے کیپچر کر لیا تھا. انگریزوں نے جب یہ دیکھا کہ پورے ایسٹ سے جاپان ابھرتا ہوا انڈیا تک پہنچ چکا ہے اور ادھر جرمنی نے ڈسٹرب کیا ہوا ہے پورے ویسٹ کو، تو انگلینڈ کے پاس ایک ہی طریقہ سمجھ میں آیا ہے کہ کسی طریقے سے ہندوستان کی سیاسی حالات کو نارملائز کیا جائے، کیونکہ ہندوستان کے اندر ایک سیاسی ہجوم پیدا ہوا تھا بٹوین دی ہندو کمیونٹی اینڈ دی مسلم کمیونٹی، پرٹیکولرلی وتھ ٹو ایونٹس. ایک ایونٹ ہو چکا تھا جسے ہم نے دیکھا لاہور ریزولوشن، اور دوسرا ایونٹ ہو چکا تھا جسے ہم نے دیکھا گاندھی کا ستیہ گرہ. تو یہ چیزیں اکٹھے جب ہوئیں تو برطانیہ کی کابینہ نے کرپس مشن جو ہندوستان بھیجا تو وہ کرپس مشن بھی کامیاب نہیں ہو پایا. کرپس مشن اس لیے کامیاب نہیں ہو پایا کہ کرپس مشن کا کہنے ہی نہیں کسی نے نہیں مانا. گاندھی نے ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا 1942 میں کوئٹ انڈیا موومنٹ، اور وہ جب ان کا وہ ستیہ گرہ والا سلسلہ ختم ہوا تھا جس میں وہ ناکامیاب ہوئے تھے تو انہوں نے کوئٹ انڈیا موومنٹ میں وہ باتیں شروع کی جو کہ خود تو انہوں نے اپنے کو ہمیشہ سے اہمسا کا چیمپئن سمجھا کہ نان وائلنس ہونا چاہیے، مگر کوئٹ انڈیا موومنٹ میں ایک قسم کا وائلنس ہی تھا کہ انہوں نے سڑکوں پر ہر وہ چیزیں جلانی شروع کر دیں جو انگلستان کی بنی ہوئی تھیں. یہاں تک کہ نہرو فیملی نے اپنے گھر میں جو پردے ٹنگے ہوئے تھے جو انگلستان کے کپڑے کے بنے ہوئے تھے ان کو بھی لا کے سڑک پہ چلایا تھا. تو وہ ایک قسم کا وائلنٹ ایٹیچیوڈ ہندوستان میں آ گیا تھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پہلا جو گاندھی کا سلسلہ تھا ستیہ گرہ والا وہ بھی ناکامیاب ہوا، دوسرا جو کوئٹ انڈیا موومنٹ والا سلسلہ تھا وہ بھی ناکامیاب ہوا، اور تیسرا جو انگریزوں نے کرپس مشن بھیجا تھا وہ بھی ناکامیاب ہوا. تو اب یہ سچویشن پہنچتے پہنچتے زمانہ آگے بڑھ گیا، ورلڈ وار ختم ہو گئی، اور کوئی پاکستان اور ہندوستان کے حوالے سے ایسا سلسلہ قائم نہیں ہو سکا
جس میں ہم کہہ سکتے تھے کہ ریکنسیلیشن ہونے کی کسی قسم کی امید ہے. تب انگریز حکومت نے ایک نیا قدم اٹھایا، اور وہ نیا قدم ہمارا اگلا قدم تھا دیکھنے کے لیے، جسے ہم کیبنٹ مشن کے نام سے پکارتے ہیں. اب یہ وقت آ گیا ہے 1946 کا. 1946 میں برطانیہ کی کابینہ نے ایک مشن اپنے کیبنٹ ممبر کے کمپوزیشن سے قائم کیا، اور اس کیبنٹ مشن کو انڈیا میں بھیجا گیا کہ وہ جا کر کے ہندوستان کے یہ جو سارے قصے کہانی ہیں ان کو جا کے سلجھائیں، اور کسی طریقے سے وہ اس کو ریکنسائل کر کے ہندو کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی کے درمیان ایک ریکنسیلیشن پیدا کریں اور امن و امان قائم کریں. The Cabinet Mission of 1956. General election in India were held in 1946. The election showed how the assembly was divided between League and the Congress. Provincial elections were also held in 1946. Here also the League-Congress division became obvious. Finally, the British government sent a mission of British cabinet member called Cabinet Mission. It comprised Secretary of State for India, Lord Patrick Lawrence, as its head, with Cripps and Alexander as its member. The mission declared Union of India with British India and the states with of foreign affairs, defense and communication. Other powers should be vested in province. However, it failed, although an interim government was formed, but the outbreak of violent communal riots led to the division of India. On 3rd June 1947, Lord Mountbatten, a new Viceroy of India, announced his plan, but his plan failed. پہلی بات کہ کیبنٹ مشن کے ممبر بھی انگریز تھے سارے. اس میں نہ تو کوئی مسلم لیگ کا ممبر شامل تھا اور نہ کوئی آل انڈیا نیشنل کا. نمبر 1. نمبر 2، کیبنٹ مشن کے آنے کے پہلے ہندوستان میں الیکشن ہو چکے تھے، اور دونوں الیکشن میں سینٹر میں جو الیکشن ہوا تھا اس میں بھی وضاحت ہو گئی تھی کہ مسلمان مسلم لیگ کو ایک طرف رکھنا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں نے مسلم ہی لیگ کو ووٹ دیا تھا. پروونسز میں بھی ایسا ہوا کہ مسلمانوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دیا. لہٰذا الیکشن نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ ہندو کمیونٹی ایک طرف ہے اور مسلم کمیونٹی دوسری طرف ہے. دونوں اپنے اپنے طور پہ اپنے اپنے طرز نظام کے لیے کوشاں ہیں. ہندو چاہتے تھے کہ پورا ہندوستان ان کے قبضے میں ہو، اور مسلمان چاہتے تھے کہ وہ علیحدہ طور پہ اپنے طرز نظام کو جاری ساری رکھیں. لہٰذا یہ جو رزلٹ آیا تھا 1946 الیکشن کا، اس نے اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ مسلمانوں نے ہندوؤں کو ووٹ نہیں دیا تھا، جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ مسلمان آزادی چاہتے تھے، مسلمان اپنا ایک ملک چاہتے تھے. دوسرے لفظوں میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ لاہور ریزولوشن جو پاس ہوا تھا 1940 میں، اس کا آفٹر ایفیکٹ 1946 کے الیکشن میں بہت واضح طور پہ سامنے آ چکا تھا. اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ اب وہ کسی بھی ریکنسیلیشن کے لیے تیار نہیں تھے، علاوہ ازیں کہ ان کو ایک نئی مملکت، آزاد مملکت اور سوورن اسٹیٹ دیا جائے. لہذا کیبنٹ مشن بھی اپنے ارادوں میں ناکامیاب ہو گئی، اور وہ کوششیں جو کیبنٹ مشن نے کی تھیں وہ کوششیں بھی ناکامیاب ہوئیں، جس کا نتیجہ نکلا کہ 3 جون 1947 کو ایک نئے وائسرائے ہندوستان میں آئے جن کا نام لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا. انہوں نے اپنے پلان میں، جو جون 3 پلان کہلاتا ہے، ایک پلان دیا، کوشش کی، آخری کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہندوستان کا بٹوارا نہ ہو اور ہند پاکستان بر صغیر ایک ہی مملکت کی شکل میں سامنے آئے بحیثیت آزاد مملکت کے. مگر ان کا پلان بھی ناکامیاب ہو گیا. یہ وہی وقت تھا جب کہ ہندوستان میں ایک بالکل نئی شکل صورت پیدا ہوئی، اور وہ نئی شکل صورت یہ تھی کہ ہندوستان میں زبردست طریقے سے ہندو مسلم رائٹس ہونے شروع ہوئے. شروعات اس کی بنگال سے ہوئی، اور پھر بہار میں ہوئی،
پھر یہ پھیلتے پھیلتے دور دراز پنجاب میں بھی پہنچی، اور اتنا ظلم و تشدد مسلمانوں کے ساتھ ہوا، جیسا کہ ہم شروع سے دیکھتے چلے آئے ہیں کہ مسلمان مائنورٹی میں تھے، ہندو میجورٹی میں تھے۔ کچھ یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا، جو کہ ہسٹری کا تقاضا ہے، کہ مسلمانوں کی جو تقریباً 1000 سال ہندوؤں پر حکومت رہی یا ہندوستان پر حکومت رہی، وہ کبھی بھی ہندوؤں کو ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ اور جب انگریزوں نے قبضہ کیا ہندوستان پر، تب ہندوؤں نے انگریزوں کا ساتھ بھی اس لیے دیا تھا کہ وہ ان طاقتوں کو، مسلمانوں کی طاقتوں کو نہیں بھول پائے تھے جو انہوں نے کوئی 800 1000 سال ان کے اوپر قابض رہ کے کیا تھا۔ لہذا شروع سے تاریخی حوالے سے ہم دیکھتے چلے آئے ہیں کہ کبھی ہندوؤں نے مسلمانوں کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، جبکہ دوسری طرف یہ قابل غور بات ہے کہ مسلمانوں نے ہندوؤں کو بحیثیت مذہب کے کبھی تکلیف نہیں پہنچائی۔ ضرور ہندوستان میں مسجدیں بہت بنی، ہندوستان میں کنورژن بھی ہوا مسلمانوں کا، اور وہ کنورژن بادشاہوں نے نہیں کیا، وہ کنورژن ان صوفیوں نے کیا، ان فقیروں نے کیا، ان بڑی بڑی مذہبی شخصیتوں نے کیا جو ہندوستان اس کام کے لیے آئے تھے، مذہب اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ اور کنورژن بہت زیادہ سافٹ ماحول میں ہوتا رہا۔ آج تک کتابوں میں کہیں پر یہ تذکرہ نہیں آتا کہ مسلمانوں نے کسی جگہ پہ بھی زبردستی کی ہو، تکلیف پہنچائی ہو یا جد و جہد کی ہو۔ مگر ہم دوسری طرف اگر دیکھیں تو جب انگریز یہاں آئے اور انہوں نے بھی، مسلمانوں نے جس طرح مسجدیں بنائی تھیں، انہوں نے چرچ بنائے، تو مسلمانوں نے جو مدارس کھولے اس میں مسلمان بچے گئے۔ مجھے نہیں نظر آتا، میں نے تاریخ کی صفحات میں نہیں دیکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ کے اسکول میں ہندو بچے آئے، شاہ عبدالعزیز کے اسکولوں میں ہندو بچے آئے، مگر چرچ جو بنے ہندوستان میں، ان چرچوں میں ہندو بھی گئے اور مسلمان بھی گئے، اور ایک وائلڈ جو کنورژن ہوا، ویری وائڈ کنورژن جو ہوا، وہ کنورژن ہندوؤں کا کرسچینٹی کی طرف ہوا۔ مسلمانوں کا تو بہت کم ہوا، مگر ہندوؤں کا بہت زیادہ ہوا۔ تو اگر آپ کمپیریٹیو مطالعہ کریں کہ کیوں کر ہندو مسلمانوں سے آگ بگولا رہے ہیں، اور ان کی حکومت کو جب حکومت رہی تو پسندیدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے غلام بھی رہیں، بالخصوص مثال ملتی ہے اکبر کے زمانے میں اور جہانگیر کے زمانے میں۔ مگر جب طاقت ختم ہونے لگی مسلمانوں کی اور اورنگزیب کے بعد زوال آنے لگا، تو یہی ہندو ان کو چھوڑ کر کے انگریزوں کی طرف چلے گئے، اور انہوں نے وہی کچھ کرنا شروع کیا جو ہندوؤں نے شہنشاہ اکبر کے زمانے میں کرنا شروع کیا تھا، کہ وہ قریب سے قریب تر ہوتے گئے حکومت کے، اور انگریزوں نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا۔ تو یہ جو تاریخی حوالہ ہے کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کو کبھی پسند نہیں کیا، اور تاریخ اس بات کی بھی گواہ ہے کہ مسلمانوں نے کنورژن ہندوؤں کا زبردستی نہیں کرایا، جبکہ انگریزوں نے لالچ دے کر کے اور پیسے دے کر کے اور مختلف طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے کنورژن کرایا، وہ مسلمانوں نے نہیں کرایا۔ مگر ہندوؤں نے انگریزوں اور مسلمانوں کے مقابلے میں انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو تکلیف دینا شروع کیا، اور یہاں تک کہ آخر تک جو کیبنٹ مشن تک کہ جو سلسلہ رہا، اس کے بعد ماؤنٹ بیٹن کے آنے کے بعد بھی جو سلسلہ رہا، اس میں بھی انگریزوں کی ساری جو خواہشات تھیں اور جو چاہت تھی، وہ فیورٹزم ہندوؤں کے ساتھ تھی،
انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ تھی، مسلم لیگ کے ساتھ بالکل نہیں تھی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سارا مجموعہ جب اکٹھا ہوتا ہے تو ہمیں اس مقام پہ لاتا ہے کہ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اب کوئی راستہ نہیں رہ گیا تھا۔ اب یہ جب سلسلہ شروع ہوا رائٹس کا، تو اس رائٹس کے سلسلے نے مسلمانوں کو دہلا دیا۔ آج کے نوجوان نہیں جانتے ہیں کہ 1946 اور 1947 کی جو سیکریفائسز ہیں وہ کیا تھیں، اور ان سے مسلمانوں نے کیا کھویا اور کیا پایا اور کیا سیکھا۔ کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، جب ہم فاؤنڈیشن آف پاکستان کے حوالے سے ہسٹری، جیوگرافی، سوسائٹی، اکانومی کا مطالعہ کر رہے تھے، تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو دبانے کے لیے ہر طریقے سے ہندو اور بعد میں انگریز کوشاں رہے ہیں۔ تو یہ ان کو موقع ملا کھلم کھلا قتل و غارت کا، اور انہوں نے کھلم کھلا قتل و غارت شروع کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد، جو کہ ہم آگے پڑھیں گے، پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی زرعی جو زمینیں تھیں وہ ان برے حالات میں خون کے لوتھڑوں میں پڑی ہوئی تھیں کہ ان پہ کاشتکاری سالوں نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد ٹرین کی ٹرین جب ہندوستان سے پاکستان میں داخل ہو رہی تھی تو قتل و غارت عام سی چیز تھی، اور وہاں سے آنے والا مسلمان بے تباہی کی حالت میں تھا، اس کے اوپر سوائے لباس کے کچھ نہیں تھا، اس کا خاندان بٹ چکا تھا، خاندان قتل و غارت کی تباہی میں گر چکا تھا، وہ سوائے اس بات کے کہ شاید اپنا نام جانتا تھا اور اپنا شہر جانتا تھا یا اپنا گاؤں جانتا تھا، اس کو بعضوں کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی بہنیں کدھر ہیں، اس کی مائیں کدھر ہیں، اس کی بیٹیاں کدھر ہیں، اس کے بیٹے کدھر ہیں، یا اس کے باپ کدھر ہیں، یا اس کا خاندان کدھر ہے، یا تو وہ اکیلا تھا، یا اور اگر کچھ ہجوم کے ساتھ آیا تھا تو کچھ ہجوم چھوٹ چکا تھا۔ تو ان حالات میں یہ ہندوؤں کے ساتھ نہیں ہوا تھا کہ سرپرائزنگلی آپ کو تعجب ہوگا کہ سندھ سے جب ہندو گئے ہیں تو ان کے ساتھ یہ ظلم و تشدد نہیں ہوا تھا، جو کہ پنجاب سے جب مسلمان آئے ہیں پنجاب کے اندر، ویسٹ پنجاب میں، تو یہ ہوا۔ بنگال میں بہار کافی دور تھا ایسٹ بنگال سے، بہار سے جب جاتے تھے ایسٹ بنگال کی طرف مسلمان، تو آدھے سے زیادہ ختم ہو جاتے تھے۔ مشہور و معروف رائٹس ہوئے تھے آسنسول میں، بنگال میں اور بہار میں، اور یہاں تک کہ بہار میں جو رائٹ ہوا ہے 1947 میں، تو یہ قصہ ہے سچا کہ قائد اعظم نے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا تھا کہ ناؤ وی ول ٹیک پاکستان۔ تو حقیقتاً تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بہار کے رائٹ ہی فوکل پوائنٹ بنا تھا قائد اعظم کا، کہ قائد اعظم نے میز پہ مکہ مار کے کہا تھا کہ ناؤ وی ول ٹیک پاکستان، کہ اب ہم اس مقام پہ نہیں رہ پا سکتے کہ پاکستان نہ ہو۔ پاکستان کا ہی قیام اس بات کا ثبوت ہو سکتا ہے، یا اس بات کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے کہ ملت اسلامیہ سکون کے ساتھ اپنی مملکت میں، اپنے دارالاسلام میں، اپنی ثقافت کو، اپنی معیشت کو اور اپنی معاشرت کو جاری ساری رکھ کر کے قائم رکھ سکے۔ تو یہ 1946 میں جب کیبنٹ مشن آیا، اور 1946 میں کوشش کیا لارڈ ماؤنٹ بٹن نے اس بات کی کہ کسی طریقے سے یہ سلسلہ ختم ہو، اور پھر 1947 میں جون پلان جو آیا، جو آخری تھا، وہ ساری کاوشیں سب ختم ہو گئیں، اور اس کا نتیجہ ہمارا آخری پوائنٹ ہے جس پہ ہم آ رہے ہیں، جو ہم نے انٹائٹل کیا ہوا ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1947۔ Indian Independence Act 1947. The bill was drafted and introduced in the House of Commons by the British Prime Minister Attlee on 4th July
and passed on 15 July by House of Commons and on 16 July by House of Lords. Without amendment received the royal assent on 18 July. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1947 کی بل جو تھی کتنی تیزی میں پاس ہوئی. آپ کو میں نے ابھی پڑھ کر کے سنایا کہ یہ بل گئی پہلے ہاؤس آف کامنس میں اور بہت تیزی میں وہاں سے نکل کر کے ہاؤس آف لارڈ میں گئی، جہاں ایک دو دن کے اندر اسے پاس کر دیا گیا اور وہاں سے یہ رائل اسمبلی کے لیے گئی اور رائل اسمبلی سے فوراً مل گیا. تو حالات اتنے بگڑ چکے تھے، اتنا آگے بڑھ چکے تھے کہ جلدی جولائی ہی کے مہینے میں، اگست کے مہینے میں آزاد کرنے کے لیے اس بل کو 18 جولائی کو پاس کر دیا گیا تھا. ویسے ارادہ تو تھا گورنمنٹ آف انگلینڈ کا کہ ہندوستان کو 1948 کے جولائی کے مہینے میں آزادی دی جائے گی، مگر یہ بڑھتے ہوئے رائٹس نے، بڑھتے ہوئے خراب حالات نے ہندوستان میں انگریز حکومت کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ بھی ڈر گئے کہ اگر اسے اب ربع عمل نہیں لایا گیا تو اس بات کی اور بھی پریشانی اٹھانی پڑے گی اور خدا معلوم کتنا اور خون و غارت ان پاکستان بر صغیر میں ہوتا رہے گا. لہٰذا سب سے بڑی اہمیت اس ایکٹ کی یہی ہے کہ یہ میرا خیال ہے کہ انگلینڈ کی تاریخ میں پہلا بل تھا جو اتنے تیزی سے دونوں ہاؤسوں سے گزرتا ہوا، اتنی تیزی سے اسے اسنٹ ملا تھا مونرک کا انگلینڈ کے کہ فوراً ہی یہ دونوں ہاؤس سے پاس ہو کر کے کنگ جارج سکس اس زمانے میں انگلستان کے بادشاہ تھے، ان کے پاس پہنچا اور انہوں نے فوراً اسے اسنٹ دے دیا تھا. دی ایکٹ پرووائڈیڈ فار دی پارٹیشن آف انڈیا and the establishment of two dominions of India and Pakistan on the midnight of 14-15 August 1947. گورنمنٹ آف انڈیا انڈیپینڈنٹ ایکٹ 1947 نے یہ بات قبول کر لی کہ ہندوستان کو دو حصے میں بانٹ دیا گیا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ انڈیا کہلایا، دوسرا انڈیپینڈنٹ پاکستان کہلایا. دونوں کو برٹش ڈومینین میں اس وقت تک رکھنے کو کہا گیا جب تک کہ یہ خود اپنا کانسٹیٹیوشن نہ بنا لیں، اور اس طرح دونوں انگلستان کے ڈومینین میں آ گئے. ڈومینین سے مراد یہ تھی کہ حکومت تو ان کی اپنی رہے گی مگر اس کے اوپر انگریز حکومت کی نظر ثانی ہوگی، جس کا مقصد یہ تھا کہ ان کا گورنر جنرل جو ہے اس کا اپائنٹمنٹ انگلینڈ کی گورنمنٹ کرے گی، اور اس طرح دونوں گورنر جنرل، انڈیا کے گورنر جنرل جو کہ ماؤنٹ بیٹن خود بنے تھے اور پاکستان کے گورنر جنرل جو کہ قائد اعظم بنے تھے، دونوں کا اپائنٹمنٹ برٹش گورنمنٹ کی طرف سے ہوگا، اور یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک کہ یہ اپنا کانسٹیٹیوشن خود نہیں بنا لیتے. اس طریقے سے ہندوستان کو اور پاکستان کو جو آزادی ملی تھی، یہ حقیقتاً جو اگر کہا جائے کہ مکمل آزادی تھی، وہ نہیں تھی. ساورنٹی ان کو دے دی گئی تھی، دونوں نیشن اسٹیٹ بن چکے تھے، مگر اس نیشن اسٹیٹ کے بننے کے اندر بھی ایک تھوڑا سا جو اختیار تھا وہ برطانوی حکومت کے ہاتھ میں رکھا گیا تھا اور جس کو دونوں پارٹیوں نے قبول بھی کر لیا تھا. Along with that, the Act also provided the legislative supremacy of two dominions. The legislatures were given full powers to make laws. The British government had no control over the affairs of Dominion. The Act terminated British authority over India. Separate provisional governments set up for India and Pakistan on July 20. On August 7, Mr. Jinnah as Quaid-e-Azam left India for the last time and flew to Karachi, the capital of New Dominion of Pakistan. آپ یہ بھی یہاں پر دیکھیں گے کہ ڈومینین، جیسا کہ میں نے کہا کہ تحت دونوں ملک رہے تھے، مگر جتنی لیجسلیٹو اتھارٹیز تھیں، لا میکنگ اتھارٹیز تھی، وہ ساری کی ساری ان دونوں ملکوں کو دے دی گئی تھیں. برطانوی اختیارات ختم کر دیے گئے تھے اور اس بات کی آزادی دے دی گئی تھی کہ وہ اپنے قانون بناتے ہوئے
اپنے طور طریقے سے اپنے ملک کو چلائیں۔ اس طرح پاکستان رب عمل ہوا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1947 کے حوالے سے، اور قائد اعظم 7 اگست کو ہمیشہ کے لیے انہوں نے ہندوستان کو چھوڑ دیا اور کراچی کی طرف وہ روانہ ہوئے۔ 7 اگست کو ہوائی جہاز سے وہ کراچی لینڈ کیے۔ 11 اگست کو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے انہیں پاکستان کا گورنر جنرل منتخب کیا، اور 14 اگست کو انہوں نے گورنر جنرل کا اوتھ لیا، اور اس طرح ہم پاکستان رب عمل ہوا، آزاد مملکت بنا، دنیا کے نقشے پہ ایک نیا ملک قائم ہوا، اور ہم یہاں پر پاکستان کے بننے کا مطالعہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اب ہم اسے نچوڑ کر آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں کہ اگلا قدم ہمارا، چونکہ اب پاکستان کے آنے کے بعد کا مطالعہ ہے، قیام کے بعد کا مطالعہ ہے، جو کہ یقیناً آپ کو بہت دلچسپ لگے گا۔ اب تک جو باتیں آپ کو اتنی ساری میں نے بتائیں، لمبی چوڑی گفتگو ہوئی آپ کے ساتھ، اور شروع سے پاکستان، ہند پاکستان برصغیر کے نقشے کے ساتھ، اور اینشینٹ میڈیول ماڈرن ہسٹری کا سہارا لے کر کے، اس کے بعد مسلمانوں کی معیشی حالات، مسلمانوں کی ثقافتی اور معاشرتی حالات، مسلمانوں کے نظریات، ان سبوں کو بٹورتے ہوئے ہم چلے تھے۔ اس کے بعد ہم نے مختلف لیڈروں کو اپنے پڑھا، ان کی کارکردگی کو جانچا، اور ان کے کنٹریبیوشنز کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو جو ساری چیزیں جب ہم اکٹھا کرتے ہیں اور جس نتیجے پر ہم پہنچتے ہیں کہ 1947 میں جو پاکستان ہمیں ملا، وہ خاص کر کے نوجوان پاکستانیوں کے لیے بہت اہم مطالعہ اس لیے بنتا ہے کہ آپ انہیں کتابوں میں تو پڑھتے ہیں، آپ انہیں اپنے مختلف اساتذہ کے لیکچروں میں سن بھی چکے ہیں، مگر آپ ان کی گہرائی میں اگر جائیں، جو کہ میں نے آپ کو لے جانے کی کوشش کی، تو آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی جو کہ بڑی اہم ہیں۔ مثال کی طور پہ کہ ملت اسلامیہ، جسے بار بار میں نے پکارا، انگریزی میں دی مسلم کمیونٹی، اردو میں ملت اسلامیہ، باہوالا ہند پاکستان برصغیر کے پاپولیشن کا ایک حصہ، اس کا وجود عمل میں کیسے آیا اور کیا بنا۔ تو یہ ملت اسلامیہ جو ہے ایک جھنڈ ہے، ایک شخصیت ہے، اور یہ شخصیت میں جو مختلف ایکجائیت ہوتی ہے، جیسے ایک شخصیت میں لباس ہوتا ہے، شخصیت میں آواز ہوتی ہے، شخصیت میں انداز بیاں ہوتا ہے، شخصیت میں نالج ہوتا ہے، شخصیت میں تعلیمی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، تو ایک شخصیت میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر وہ ابھر کے سامنے آتی ہے اور ایک کرزمہ بنتی ہے۔ جیسے علامہ اقبال کی شخصیت، سر سید احمد خان کی شخصیت، یا قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت، کہ یہ ایک شخص نہیں تھے بلکہ ایک پرسنالٹی تھی۔ تو یہ پرسنالٹی، جیسے میں نے کہا کہ اس میں بہت سارے چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اسی طرح پاکستان ہے کہ پاکستان صرف ایک ملک نہیں ہے۔ آپ نے جو ہم نے مطالعہ آپ کے سامنے پیش کیا، وہ اسی حوالے سے کیا، اور آپ کا اتنا وقت جو میں نے لیا اس پر، وہ اسی حوالے سے لیا، اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، پاکستان کو ایک پرسنالٹی کی حیثیت سے۔ اور اگر آپ جب آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اسے پرسنالٹی کی حیثیت سے، تو اس میں بہت ساری چیزوں کا، علامتوں کا شمار ہے، جیسے ہماری ثقافتیں ہیں۔ ہماری ایک ثقافت نہیں ہے، ہماری کئی ثقافت ہے، ہم ثقافتی مجموعہ ہیں۔
پاکستان کو ہم کہتے ہیں کہ اٹ از اے پلورلسٹک کلچر، تو پاکستان کی شخصیت کا ایک حصہ پلورلسٹک کلچر کیوں کر رہے؟ کیونکہ یہ ملت اسلامیہ ہے، کہ یہ وہ مسلمان ہیں جو ہند پاکستان بر صغیر کے سارے کونوں سے ایک جا ہو کر کے انہوں نے ایک کونا پاکستان بنایا۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے ہماری مختلف ثقافتیں ہیں، ہمارے مختلف ہماری زبانیں ہیں، پھر ہمارے مختلف پہلو ہیں، ہماری مختلف سوچ سمجھ ہے، ہمارے مختلف خیالات ہیں، تو یہ ملک جو آپ کے سامنے ایک شخصیت کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہم پاکستان کو آگے پڑھنے میں اور پڑھ کر سمجھنے میں بہتر طور پہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا یہاں پر جو آخری مقصد یہی ہے کہ ہم نے جو اتنی کاوشیں کی آپ کے ساتھ، کہ آپ کو اتنی دیر بٹھایا اپنے پاس اور ایک پورے سمندر کی گہرائیوں کی طرف جاتے ہوئے پانی کو بٹور کے کنارے لا کر آپ کو ہم نے ایک پاکستان کی شکل میں جو پیش کیا ہے، تو یہ مت سمجھیے گا کہ یہ مطالعہ صرف ایک ملک کا مطالعہ تھا، یہ تاریخ کا جو پورا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا یہ ایک ملک کی تاریخ کا حصہ تھا، بلکہ ایک شخصیت کا جو کہ مملکت پاکستان کہلاتی ہے اس کا حصہ تھا۔ اور اسی حوالے سے جس طریقے سے ہم نے سر سید احمد خان کی شخصیت کو، شاہ ولی اللہ کی شخصیت کو، علامہ اقبال کی شخصیت کو، مولانا محمد علی جوہر کی شخصیت کو، یا سر آغا خان کی شخصیت کو، یا قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کو ہم پہچانتے ہوئے ان شعری شخصیتوں میں کیرزما کو دیکھتے پائے ہیں، اسی طرح ہم پاکستان میں کیرزما دیکھیں گے کہ پاکستان کی شخصیت کون سی کیرزمیٹک حیثیت رکھتی ہے، جس کے لیے آج کا پاکستان دنیا کا مشہور و معروف ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ ہمیں بہت برے نام سے بھی پکارا جاتا رہا ہے دنیا میں، ویسٹرن ورلڈ میں ہم ایک طرف تو برا نام رکھتے ہیں، مگر ویسٹرن ورلڈ کی نظر میں ہم بہت اہم ہیں، اور ہم خود اپنے حیثیت میں بھی بہت اہم ہیں۔ ہم میں وہ چیزیں شامل ہیں جن کا مطالعہ ہم اب کرنے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ، جیسے آپ دیکھیں گے کہ جب ہم اپنی سیاست کو، اپنی معیشت کو، اپنی تاریخ کو، اپنی معاشرت کو، اپنی فارن پالیسی کو، اپنے انٹرنل پالیسی کو، اپنے مسائل کو، اور اور ان خوشنودگیوں کو جو ہمارے پیچھے اللہ نے ہمارے لیے چھوڑی ہیں، ان کو جب آپ کے سامنے پیش کریں گے تب ہم بہتر طور پہ پاکستان کو سمجھ سکیں گے۔ تو آج کا مطالعہ یہاں پر انہی الفاظ کے ساتھ ختم کرنے کی خواہش کروں گا کہ اگلا مطالعہ ہمارا پاکستان کا جو شروع ہونے والا ہے وہ مملکت پاکستان کا صرف مطالعہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ پاکستان کی شخصیت کا مطالعہ ہوگا، اور اسی لیے پھر ہم دوبارہ انہی گہرائیوں کی طرح، جس گہرائیوں کے ساتھ آپ کے سامنے ہم پیش ہوئے تھے، کہ ہم نے تاریخ کا حوالہ اور جغرافی کا حوالہ اور اکنامکس کا حوالہ اور آئیڈیالوجی کا حوالہ دیا تھا، اسی بنیاد کی طرح اب ہم اس پاکستان کے مطالعے کو لیں گے۔ اور میرے خیال میں آپ کے لیے تاریخی حوالہ بہت اہم تھا، کیونکہ آپ نئے جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں، پرانا جنریشن تقریباً مٹ چکا ہے۔ میں بھی بہت چھوٹا تھا جب پاکستان بنا تھا، اور اب وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو بنتے دیکھا، جنہوں نے پاکستان کو بننے میں اپنی زندگی لٹا دی، اپنا پورا مکمل خاندان سیکریفائز کر دیا، اپنی جائیدادیں سیکریفائز کر دیں، اپنے پورے بیک گراؤنڈ کو سیکریفائز کر دیا، وہ اب دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ اب اس کے بعد کے جو لوگ ہیں، جو آج کے بزرگ ہیں، جن میں میرا بھی شمار ہوتا ہے، ہم لوگ بہت چھوٹے تھے، لہذا ہمیں بھی وہ آنکھوں سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا جو حالات سے مسلمان اس زمانے میں گزرے تھے۔ تو یہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری بھی ہے، اور بہت اچھا بھی ہے، بہت کارآمد بھی ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمیں
ورچوئل یونیورسٹی نے موقع دیا تھا کہ آپ کو میں اس بیک گراؤنڈ میں لے جاؤں جس بیک گراؤنڈ میں ہمارا پاکستان روب عمل ہوا ہے. اور آج ہم اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.